ملک بھر میں 79واں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاقو چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ گورنر سے نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی صوبائی کابینہ کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری۔ گورنر ہاؤس پنجاب میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کے مہمان خصوصی گورنر سردار سلیم حیدر تھے۔ گورنر ہاؤس کے پی میں پرچم کشائی کی تقریب۔ فیصل کریم کنڈی نے پرچم کشائی کی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی بلوچستان اسمبلی میں پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت۔ پاکستان مانیومنٹ اسلام آباد پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ میں پرچم کشائی کی۔ وفاقی آئینی عدالت میں بھی پرچم کشائی کی تقریب۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی ضمانت مسئلہ کشمیر کے حل میں پوشیدہ ہے۔ پاکستان مظلوم فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں سے یکجہتی کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم آزادی پر پیغام۔ کہا پاکستان خطے میں ایک ذمہ دار اور استحکام کا ضامن ملک بن کر ابھرا ہے۔ پوری قوم بہادر افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مقروض ہے۔ فیلڈ مارشل، ایئر چیف، نیول چیف اور مسلح افواج کی جانب سے قوم کو یوم آزادی پر دلی مبارکباد۔ مسلح افواج کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک آزادی کے تمام اکابرین کو خراج عقیدت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے اہل پاکستان کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ کہا تاریخی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ امن کے لیے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے عزم کا عکاس ہے۔ دفاعی سیکورٹی تعاون میں اضافہ، سفارتی کامیابی امن کے لیے پاکستان کے عزم کا مظہر ہے۔ پاکستان عالمی اور علاقائی امن کی جستجو پر بھی پوری طرح کاربند ہے۔ پاکستان ہمیشہ اقوام عالم میں امن، مذاکرات اور باہمی احترام کا داعی رہا ہے۔ اسلام آباد میں یادگار فتح کی شاندار افتتاحی تقریب۔ قومی جذبے، حب الوطنی اور دفاع وطن کے عزم کا شاندار مظاہرہ۔ یادگار فتح قومی تاریخ، مارکہ حق میں کامیابی، شہداء غازیوں کی قربانیوں اور عزم کی علامت ہے۔ مہمان خصوصی صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تاریخی یادگار فتح کا افتتاح کیا۔ 12 بجتے ہی تینوں رہنماؤں نے پرچم کشائی کی۔ اور یادگار فتح، مارکہ حق میں کامیابی، شہداء اور غازیوں کی لازوال داستان ہے۔ امن اور استحکام میں پاکستان کے کردار کی دنیا معترف ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا یادگار فتح کی تقریب سے خطاب۔ کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا، بھارت کو ذلت آمیز شکست دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا یادگار فتح ہمارے عزم اور ہمت اور مسلح افواج کی مہارت اور برتری کی علامت ہے۔ مارکہ حق کی فتح قوم کے ماتھے کا جھومر ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مکہ معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں، اجتماعی دفاع اور علاقائی استحکام کے لیے ہے۔ معاہدہ تینوں ممالک کے درمیان کئی برس سے جاری تعاون کا تسلسل ہے۔ پرتگال میں پاکستان کی سفیر عائشہ فاروقی کا لزبن کے مقامی اخبار کو انٹرویو۔ کہا پاکستان کے دونوں ملکوں کے ساتھ الگ الگ معاہدے پہلے سے موجود ہیں۔ پاکستان تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گرد حملوں کا سلسلہ تشویشناک ہے۔ ناروے کی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا، گرم جوش اور دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا، مختلف شعبوں میں تعاون کو سراہا۔ وزیر اعظم کی ناروے کی کمپنیز کو پاکستان میں تیل گیس کی تلاش کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعظم نے فلسطین کی حمایت میں ناروے کے مضبوط اور اصولی موقف کو سراہا۔ نارویئن وزیر خارجہ نے وفد کے ہمراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے GHQ میں ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے عالمی امن اور علاقائی استحکام پر پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کیا، مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ نارویئن وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ پاکستان اور ناروے کا دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں
روابط بڑھانے پر اتفاق، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ میر رضا قتل کیس میں نئی تحقیقاتی ٹیم کا طویل اجلاس، جائے وقوع پہنچنے والی پولیس نفی کا بیان قلمبند، موبائل افسر سے ڈی ایس پی رینک تک کے افسران کے بیانات لیے گئے۔ برطرف سابق ڈی ایس پی شارع فیصل، ارشد آفریدی اور سابق ایس ایچ او گلستان جوہر کامران قریشی کے بیان قلمبند کیے گئے۔ میر رضا کی اسمارٹ واچ کی تصویریں بھی سامنے آ گئیں۔ اسمارٹ واچ پر سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈی ایکٹیویٹ کے نوٹیفیکیشن موصول ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق میر رضا کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ 27 اگست کے بعد غیر فعال ہو جائے گا۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے اسمارٹ واچ فرانزے کے لیے این سی آئی کو دی گئی ہے۔ پولیس نے مقدمے میں ترمیم کے بعد ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ مقدمے میں قتل اور شواہد چھپانے کے دفاع شامل کی لی گئی۔ عدالت نے ابتدائی رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا۔ مقتول میر رضا کے بزنس پارٹنر محمد احمد کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ محمد احمد بطور بزنس پارٹنر ایک دکان چلاتا تھا۔ وکیل نے بتایا تعاون کے باوجود پولیس ان کے موکل کو ہراساں کرے گی۔ عدالت نے میر رضا کیس کے تفتیشی افسر کو بھی آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ ڈی آئی جی عامر فاروقی اپنی ٹیم کے ساتھ جائے وقوع کا دورہ کیا۔ میر رضا کی لاش ملنے کا مقام کا جائزہ لیا۔ تحقیقاتی کمیٹی کے اراکین نے آخری سی سی ٹی وی ویڈیو کے مقام کا بھی جائزہ لیا۔ کرائم سین سے میر رضا کے کچن تک پیدل گئے۔ سربراہ تحقیقاتی کمیٹی نے میر رضا کے کچن کے اندر جا کر معائنہ کیا، عملے سے بات چیت کی۔ عامر فاروقی نے کچن کے برابر والے دفتر کے عملے سے ملاقات کی، پوچھا کیا آپ میر رضا کو جانتے تھے؟ عملے نے بتایا میر رضا کو اسی دن دیکھا جب سامان آیا تھا، اس کے بعد رائڈر ہی آتے تھے۔ کمیٹی نے کرائم سین کے قریب سے مٹی اور تیزاب کی 2 بوتلیں بھی قبضے میں لے لیں۔ یاوا نیوز کے سوال پر ڈی آئی جی عامر فاروقی نے کہا تحقیقات چل رہی ہیں، جلد کیس کی تفصیلات سامنے لائی جائیں گی۔ میڈیکل رپورٹ آئی، اس کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھ رہے تھے، پھر اس کے اوپر اعتراض آئے، دوسری میڈیکل رپورٹ آ گئی کہ شواہد چھپانے کے جرم میں۔ تو کیا یہ صرف ان ڈاکٹر کے خلاف تحقیقات ہوگی اس حوالے سے، یا جو پولیس اہلکار اگر اس میں کوئی ملوث پائے گا ان کے خلاف بھی ہوگی؟ دیکھیں تو کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے جی۔ شواہد چھپانے پر کسی کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی آزاد خان کا میر رضا کیس میں محکمانہ کارروائی کا اندیا۔ یاوا نیوز سے گفتگو میں کہا کیس میں دوسری میڈیکل رپورٹ آنے کی وجہ سے ایشو ہوا۔ قتل سے متعلق ہم نے شواہد جمع کی ہیں، نئی میڈیکل رپورٹ آئی تو پرانی کمیٹی کو ختم کر دیا گیا، اب نئی کمیٹی تحقیقات کرے گی۔ پنکی کیس میں حتمی چلان جمع کرا دیا، اب ٹرائل چلے گا۔ لاہور بادامی باغ میں 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے والا دہشت گرد ریحان بٹ شیخ پورہ میں سی ٹی ڈی کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا۔ ریحان بٹ کے 4 ساتھی زخمی حالت میں گرفتار۔ بادامی باغ میں ملزم ریحان کی فائرنگ سے سب انسپکٹر عدیل اور ہیڈ کانسٹیبل اسد شہید ہو گئے۔ ملزم کا بھائی فیضان کچھ عرصہ قبل مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ ملزم ریحان اور ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن کیا جا رہا تھا۔ ایک اور واقعے میں نواکوٹ اقبال ٹاؤن میں نامعلوم حملہ آور کی فائرنگ سے ایک اہلکار شہید اور راہگیر زخمی ہوا۔ فائرنگ کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ، ایک جاں بحق 70 زخمی۔ پاپوش سرافہ بازار کے قریب نامعلوم سم سے گولی لگنے سے خاتون جاں بحق۔ عائشہ منزل کے قریب ہوائی فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ لائنز ایریا اور جناح اسپتال کے قریب ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر 2 افراد زخمی۔ ناظم آباد چاندنی چوک کے قریب 10 سالہ بچہ زخمی۔ کرنگی بلال کالونی اور شریف آباد میں نامعلوم گولی لگنے سے 3 افراد زخمی۔ آئی چندریکر روڈ صدر پریڈی پاکستان بازار کے قریب ہوائی فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہوئے۔ مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ میں ملوث 9 ملزمان اسلحہ سمیت گرفتار۔ حکومت کے گڈز ٹرانسپورٹرز اور پیٹرولیم ڈیلر سے مذاکرات ناکام۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کے ساتھ کراچی، پیٹرولیم ڈیلرز کے ساتھ اسلام آباد میں نشست بے نتیجہ۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز اتحاد ملک شہزاد اوان کا کہنا ہے وعدے و یقین دہانی نہیں، عملی اقدامات چاہتے ہیں۔ وفاقی اور سندھ حکومت ہمارے مطالبات کے حل میں سنجیدہ نہیں، مطالبات کی منظوری اور نوٹیفیکیشن تک ملکی ہڑتال جاری رہے۔ پیٹرولیم ڈیلرز ہفتے کے روز ہڑتال کے فیصلے پر قائم، کہا 15 اگست کو ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند رکھیں گے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے جانوروں کی خوراک کی ترسیل متاثر۔ کراچی میں دودھ کے بحران کا خطرہ، خوراک کی قلت سے قیمتی مویشیوں کی زندگیوں کو سنگین خطرات لاحق۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول 45 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا، نئی قیمت 325 روپے 43 پیسے مقرر۔ ڈیزل 1 روپے 16 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 383 روپے 95 پیسے ہو گئی۔ اوگرا کی منظوری کے بعد پیٹرولیم ڈویژن نے اعلامیہ جاری کر دی۔ بنوں کی تحصیل ڈوبیل میں سی ٹی ڈی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن، متعدد دہشت گرد مارے گئے، 2 لاشیں پولیس نے تحویل میں لے لی۔
دہشت گردوں کی فائرنگ سے 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. 4 سدہ کے علاقے اتمانزئی میں چنگچی رکشے پر فائرنگ. ایلیٹ فورس پشاور کا اہلکار ضیاء محمد شہید ہو گیا. چنگچی ڈرائیور زخمی. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے پیپلز پارٹی سے رابطوں کے لیے گرین سگنل دے دیا. ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مطابق پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے رابطے کا پیغام بھیجا تھا. پیغام اسد قیصر اور عامر جوگر تک پہنچایا گیا. اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کوئٹہ میں موجود ہیں. محمود اچکزئی سے ابتدائی مشاورت ہوئی. پیپلز پارٹی رابطہ کرے گی تو خوش آمدید کہیں.